طرح بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ UBL سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا اور اس کے بعد پھر ابھی موجودہ آپ جو ہیں وہ FIA میں سرو کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سرو کر رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کیریئر سوئچ آپ نے کیا اس کی ریزن کیا تھی؟ نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھا کیریئر جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ فیسینیٹ کرتا ہے، لیکن کچھ موٹیویشنز بھی ہوتی ہیں جو انسان کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے اس جگہ پہ ایڈجسٹ ہونا چاہیے. تو یہ پوچھنے کا بیسیکلی پرپز بھی یہ ہے کہ ہمارے اگریرین جو ہیں وہ انفارچونیٹلی میجارٹی جو ہے وہ ان اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ ویسٹ کر دیتی ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے اگریرین بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں، انہوں نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کو لیڈ کیا ہے، لیکن میجارٹی جو ہے اس کا ابھی بھی مینٹل بلاکیج جو ہے وہ پرابلم ہے. تو آپ کی سوئچ کرنے کی بیسک وجہ کیا تھی؟ جی بیسک وجہ تو یہ تھی جنید بھائی کہ میں شروع سے سپورٹس مین طبیعت کا آدمی تھا. یونیورسٹی لیول میں بھی باڈی بلڈنگ میں، ٹگ آف وار میں، ریسلنگ میں، مختلف جو ہمارے کمپٹیشن ہوتے تھے انٹر یونیورسٹیز انٹرا یونیورسٹیز وہ میں کھیلتا تھا. اور یونیورسٹی میں 6 سال ایگریکلچر یونیورسٹی میں باڈی بلڈنگ چیمپئن بھی رہا ہوں. HEC کی طرف سے ریسلنگ کے بھی میرے پاس سرٹیفکیٹس ہیں. تو میرا چونکہ اسپورٹس مین تھوڑا مائنڈ تھا تو میں شروع سے میری کوئی جو جاب کے حوالے سے مجھے فورس کی جو جاب تھی، فورسز کی جو جاب تھی مجھے وہ اچھی لگتی تھی، اٹریکٹ کرتی تھی، اپیل کرتی تھی کہ کوئی آرم آفیسر ہونا چاہیے، کوئی بیلٹ فورس، کوئی یونیفارم. تو دیٹس وائی میں یہ ایک بڑی وجہ تھی میری سوئچ کرنے کی. میں اس تلاش میں تھا کہ میں کب جو ہے وہ اس فیلڈ کو خیر آباد کہوں، اور جو میرا انٹرسٹ ہے، جس چیز میں میرا انٹرسٹ ہے، میری دلچسپی ہے، میرا پیشن ہے، میرا شوق ہے، میں وہ کیوں نہ کروں. انفارچونیٹلی جنید بھائی ہمارے ملک میں یہ ہے، ہمارے جو 90% کے قریب جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بالکل اپنے مزاج کے، اپنے بیہیویئر کے، اپنے بالکل تما کے، اپنی انٹرسٹ کے، اپنی دلچسپی کے الٹ برعکس وہ جابس کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں، آپ کی اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں، جسے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ کہتا ہے جی نہیں بس یار تک کہیں پہ لانے ہیں، نہیں بس کم پہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرسٹ ہے نا، آپ سب سے اس کو فوکس کریں. پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر ٹیلنٹ کس چیز کا ہے. آپ نے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھا ہے. اس ٹیلنٹ کو تلاش آپ نے کرنا ہے. وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. جو انسان اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ لیتا ہے اس میں اس کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. ٹیلنٹ اور انٹرسٹ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو ایسی جاب کر رہے ہوتے ہیں جس کا ان میں ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے اور ان کو اس میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی سنگر ہے تو وہ اس کا ٹیلنٹ بھی ہوگا، اس میں اس کا انٹرسٹ بھی ہوگا. کوئی ایکٹر ہے یا کوئی پولیس میں ہے یا کوئی اپنے مزاج کے مطابق کام کر رہا ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس میں آپ کا ٹیلنٹ بھی ہو اور آپ کا انٹرسٹ بھی ہو، آپ بہت زیادہ ترقی کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا اپنے سب بھائیوں کو، ایگریرینس کو یہ کہوں گا کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ چلیں. آپ ایک 3 ایڈیٹس مووی ہے وہ دیکھیں، انڈیا کی بڑی اچھی مووی ہے. اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ آپ جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہے، جس میں آپ کا شوق ہے، اب وہ کریں کام. اس میں آپ کی گرومنگ زیادہ ہوگی، اس میں آپ جو محنت کریں گے اس محنت کا آپ کو مزہ آئے گا، اس کام کا آپ کو مزہ آئے گا، اس کو آپ انجوائے کریں گے. اس سے آپ اکتاہٹ فیل نہیں کریں گے، اس سے آپ بیزاری نہیں ہوگی آپ کو، اس سے آپ مطلب مایوس نہیں ہوں گے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ کو، اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں اور آپ وہ چیز کریں. تو مجھے چونکہ شروع سے میرا فورسز کی طرف دلچسپی تھی، میرا شوق تھا، اور میری آبزرویشن بھی الحمدللہ کافی تھی، جسے 6 سینس کہتے ہیں آپ. تو یہ فورسز میں 6 سینس جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، بڑا اس کا ایک رول ہے. تو شروع سے بندوں کے مزاجوں کو سمجھنا، ان کے بیہیویئرس کو سمجھنا، پہچاننا، انالیسس کرنا، اور یہ میرے میں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ چونکہ دلچسپی بھی اس میں تھی اور میرا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت شاید ٹیلنٹ بھی رکھا تھا اس چیز کا، تو میں اس کی تلاش میں تھا جو میری 2015 میں ہوئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2015 میں میری جب جاب ہوئی تو 4 ماہ کی ہماری ٹریننگ تھی.
ٹریننگ کے بعد 2016 میں میں نے پراپر جو چارج سنبھالا تھا اس چیز کا، اور 2016 میں جب میں نے چارج سنبھالا تھا تو اسی سال میں بیسٹ انویسٹیگیشن آفیسر کا ایوارڈ مجھے ملا تھا منسٹر فار دی انٹیریئر چودھری نثار احمد خان سے، اسی سال الحمدللہ۔ جو لوگوں کو پوری سروس گزر جاتی ہے، انہیں 35 سال 40 سال نوکری کرتے تو نہیں ملتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی پہلے سال عزت سے نوازا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اس نے شاید ٹیلنٹ بھی رکھا تھا، میرا انٹرسٹ بھی تھا، تو یہ چیز ہے۔ میں یہ سب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو فوکس کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اور آپ کا اس میں ٹیلنٹ، میری یہ وجہ تھی سوئچ کرنے کی بیسیکلی۔ ماشاء اللہ وحید محسن بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایگریرین جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں نہ صرف وہ اچھے طریقے سے سرو کرتے ہیں بلکہ بڑی ڈسٹنگوش جو ہے وہ ان کی اچیومنٹس ہوتی ہیں۔ تو ہماری طرف سے بھی آپ کو بیسٹ وشیز، آپ کا ابھی پورا کیریئر جو ہے وہ اس میں آپ نے انشاءاللہ سرو کرنا ہے ہماری نیشن کو۔ تو محسن بھائی، ایک جو ہمارے ایگریرین کی وجہ ہے یا بینگ اسٹوڈنٹ جو اکثر وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری کسی پوزیشن کے بارے میں، کسی پوسٹ کے بارے میں ایک اویئرنیس نہیں ہمیں ہوتی، اور اس اویئرنیس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک کہہ لیں کہ ان سائلنٹ جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، ہمیں کمپٹیشن سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے۔ تو میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کا جو جنرل اوور ویو ہے وہ آپ ہماری آڈینس کو دیں، اور دوسرا کس کس لیول پہ جو ہے وہ فریش گریجویٹس اسپیشلی ان کو ایف آئی اے ریکریوٹمنٹ کرتی ہے، تاکہ جی ہماری آڈینس کو پتہ لگ سکے کہ اس لیول پہ بھی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم جو ہمارا ایگزیکٹو کیڈر ہے ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جو ایگزیکٹو کیڈر ہے وہ ہمارا وہ شروع ہوتا ہے سب انسپیکٹر سے، جی آن ورڈ، سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن ٹو پھر آن ورڈ ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں ایک 100 نمبر کا، ایک 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ نے ایگزام دینا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں، جو ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں ہمارا انگلش کا پورشن ہوتا ہے، اردو کا ہوتا ہے، ایوری ڈے سائنس کا ہوتا ہے، اسلامیات کا ہوتا ہے، جنرل نالج کا ہوتا ہے، پاک افیئرس کا ہوتا ہے، کرنٹ افیئرس کا ہوتا ہے۔ تو ہر پورشن سے تقریباً 10-10 15 وہ مارکس آتے ہیں، تو آپ نے وہ ٹوٹل 100 مارکس ہوتے ہیں، وہ ایم سی کیوز ہوتا ہے، 4 آپشن ہوتی ہیں، ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی آپ جو پریپریشن ہے، وہ ایک بک ملتی ہے، کوئی کاروان کی بھی ہے، نجیب سنس کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جب پیپر ہو قریب تو ایف آئی اے کے نام سے بکس بھی وہ مارکیٹس میں آتی ہیں، تو وہاں سے آپ کو کافی گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔ جنرل نالج کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، یہ تو ایک بہت وسیع جو ایک فیلڈ ہے جنرل نالج جو ہے، تو اس کا آپ تیاری نہیں کر سکتے کہیں سے، آپ کہیں نا میں یہ بک پکڑ لوں تو میں اس کی تیاری کر لوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جنرل نالج کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو اخبارات ہیں، نیوز پیپر ہیں، ان کی اسٹڈی کریں۔ اس کے علاوہ جو آج کل سوشل میڈیاز پہ بھی جو ایشوز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل لیول کے ایشوز ہیں، آپ ان کو دیکھیں، سنیں، انہی کے اندر سے وہ کویسچن آپ کو وہ پک کیے جاتے ہیں اور وہ ایگزام میں شامل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جو ہمارا کرنٹ افیئرز ہے اس حوالے سے، جو اور پاک فیئرس کے حوالے سے ورلڈ ٹائم میگزین بھی اچھے ہیں، ورلڈ ٹائم میگزین آپ وہ کنسلٹ کریں، اور بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں، مارکیٹس میں آتی ہیں، کاروان ہے، نجیب سنز ہیں، 100 مارکس کی کافی بکس ہیں، تو آپ وہ کریں جس میں سے آپ کا انگلش پورشن، اردو والا، اسلامیات والا، اور جو ہے ایوری ڈے سائنس والا کافی حد تک ہو جاتا ہے۔ باقی تو جتنا وہ آپ محنت کریں گے وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ اس سے مزید بکس جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو بڑا سمپل سا ایک طریقہ بتایا، اس سے اچھی بکس بھی ہیں جو کافی آپ کر سکتے ہیں، تو پھر بڑا لیول آ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اب جب آپ نے ایگزام دے دینا ہوتا ہے، جب آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کی وہ دوڑ کا ایک پروسیس آتا ہے جس کے اندر آپ کی رننگ ہوتی ہے نا جی۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو کرائٹیریا بتا دوں کہ جو میلز ہیں ان کے لیے 5'6" ہائٹ ہے، فیمیلز کے لیے 5'4" ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میلز کے لیے 34 چیسٹ سائز ہے، تو یہ ہائٹ کا اور چیسٹ کا ایک کرائٹیریا ہے۔ پھر آپ نے دوڑ کا ایک پروسیس آتا ہے، اس میں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے، وہ 1.6 کلومیٹر یعنی 1 مائل، آپ نے 1.6 کلومیٹر 7 منٹ میں وہ آپ نے بھاگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ جب وہ آپ کر جائیں، اللہ کرے
انٹرویو کے یہ اپنا پیپر ایگزام کلیئر کر جائیں تو پھر آپ تھوڑی ڈیلی بیس کے اوپر تھوڑی جاگنگ کریں، اپنا اسٹیمنا بلڈ کریں، آپ جم شم کریں، ٹریڈ ملس کریں، اور اپنی جو دوڑ ہے، اپنی رننگ ہے، اس کو پکا کریں، اپنا سانس پکا کریں، تاکہ آپ کا اس کو جو وہ ٹاسک ہے اس کو پورا کر سکیں۔ تو جب آپ وہ ایگزام بھی کلیئر کر جاتے ہیں، پھر آپ کا چیسٹ ہائٹ کلیئر ہو جاتی ہے، آپ کی دوڑ کلیئر ہو جاتی ہے، پھر انٹرویو کا مرحلہ آتا ہے جس میں انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو انٹرویو کے بعد جو ہے وہ میڈیکل ہوتا ہے آپ کا، کوئی آپ کو فزیکلی آپ کی فٹنس دیکھی جاتی ہے، کوئی ڈیزیز وغیرہ، اس کے بعد آپ کی جو ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا طریقہ ہوتا ہے ایف آئی اے کے حوالے سے جو بھرتی ہونے کا۔ اب ایف آئی اے کی جو ورکنگ ہے اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیتا ہوں۔ ہمارے بیسیکلی ونگز ہیں، جیسے سب برانچز کہہ لیں، ونگز ہمارے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا ونگز ہوتا ہے AHTC، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل۔ اس کے اندر جو ٹریفکرز ہیں، جو ہیومن اسمگلرز ہیں، ان کے بارے میں ہے، وہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے جو ساری کیسز ہیں یا انکوائریز کی جاتی ہیں۔ پھر ہماری ایک دوسرا ونگ ہے، اسے کہتے ہیں کارپوریٹ کرائم سرکل۔ اس میں جو کارپوریشنز ہیں ڈفرنٹ، اگر وہ کوئی امبیزلمنٹ کریں، کوئی خرد برد کریں، کوئی اسٹیٹ کو لاس کریں، کوئی اس طرح کو ہنڈی حوالہ نے سنا ہوگا آج کل بہت زیادہ ہے، FATF بھی، منی لانڈرنگ وغیرہ، وہ اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک تیسرا ہے ونگ، اس کو کہتے ہیں کمرشل بینکنگ سرکل، CBC۔ اس میں بینک سے ریلیٹڈ جو فراڈز ہیں، لائک جس میں بینک امپلائز جو انوالو ہوں، بینک کے جو ملازمین ہیں وہ انوالو ہوں، اور وہ آپ کو جو آپ کو ڈیمیج کریں، آپ کے جو آپ کی پیسوں کا، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں، اب فائنینشیل آپ کو کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن میں کوئی خرد برد کریں، کوئی اس میں معاملہ کریں، تو اس میں وہ ہمارا کمرشل بینکنگ سرکل جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارا ہے اینٹی کرپشن سرکل۔ اینٹی کرپشن سرکل میں جو فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف وفاقی ادارے، لائک وابڈا، نادرا، SNGPL، ریلوے، پاسپورٹ، پوسٹ آفس، اور جتنے ہمارے فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی ہم کرپشن کو، ان کی امبیزلمنٹ کو اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا ایک ہے ونگ، وہ آپ کو سائبر کرائم ونگ ہے، جو آج کل آپ کو پتہ ہے بہت ایک ہاٹ ایشو ہے سائبر کرائم کے حوالے سے، جو بہت زیادہ فیس بک کے ایشوز ہو رہے ہیں، واٹس ایپ کے ایشوز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف اور مزید جو لوگوں کی جو عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، یا جو لوگوں کی آپ کے جو فائنینشلی آپ کو سائبر کرائم کے تھرو آپ کو لوگ آپ کا لاس کر رہے ہیں، تو ہمارا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ ایسے کرمنلز کو پکڑتا ہے جو جس میں انٹرنیٹ انوالو ہو، جس میں انٹرنیٹ کے تھرو کوئی فراڈ کیا جائے، انٹرنیٹ جس میں انوالو ہو۔ اور ایک کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے ہمارا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جیسے کام کرتے ہیں، اس طرح کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے، وہ بھی یہ ٹیررزم کے حوالے سے معاملات کو دیکھتا ہے۔ یہ ہماری FIA کی ورک۔ محسن بھائی، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈکشن کرایا، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے ایگریرینس کا اسپیشلی جو ہے وہ ایک کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، اور ان میں موٹیویشن بھی جو ہے وہ نو ڈاؤٹ آئے گی اس حوالے سے۔ تو محسن بھائی، آپ نے بھی یونیورسٹی لائف گزاری اور ہاسٹل لائف گزاری ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 سے 6 سال اگر کوئی BSc آنر کرتا ہے اس کے 4 سال یونیورسٹی میں سرو ہوتے ہیں، اگر کوئی MPhil کرتا ہے اس کے 6 سال ہوتے ہیں، اور 6 سال ایک بہت زبردست گولڈن ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے کہ جس میں ایک اچھی ٹائم لائن کو اگر کوئی اوپ کرے تو وہ اس طرح کے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ روزانہ کا تقریباً آدھا گھنٹہ سے گھنٹہ اس کے لیے دے دیں تو نہ صرف ایک اچھا فیوچر وہ سکیور کر لیتے ہیں، بلکہ جب ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ جو سوشل پریشر ہوتا ہے کہ جاب کرنی ہے، تو وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ اس کو مینج کر لیتے ہیں۔ تو کیا آپ گائیڈ کریں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ یونیورسٹی لائف میں ان کے اپنے فیلڈ کے
فرنٹ. ہلو، آواز آ جی 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 ابھی محسن ابھی بھائی ابھی آ سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی. تو جی جی، اور اسپیشلی جو ون پیپر ایگزام کی تیاری ہوتی ہے اس کو کس طرح لے کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، مینیج میں کرنا آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی، آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے کافی حد تک. تو بات یہ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک بڑا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے نا جی، یہ جو 6 سال کا یا 4 سال کا جو ہمارا ایک پیریڈ ہے، اس میں بعض جو ہمارے گریڈینز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ڈگری مکمل ہونے میں تو 4 سال لگ جاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ سمپل بی اے کر لیتے ہیں، گریجویشن. تو گریجویشن آپ کو پتا ہے جو سمپل بی اے ہے وہ سفیشینٹ ہے کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. اس میں سیکنڈ کلاس جو سی گریڈ یا سیکنڈ کلاس کافی ہے، ایف آئی اے کے لیے بھی، باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے بھی. تو آپ ساتھ ساتھ اگر گریجویشن بی اے کر لیں تو وہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ ادھر سے ہماری وہ بی ایس سی آنرس چل رہی ہو، ساتھ ساتھ ہمارا بی اے ہو چل رہا ہو. اور میں سمجھتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایگریکلچر کی جو اسٹڈی ہے اس میں یہ مینج ہو سکتا ہے، وہ اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ مینج کر سکتے ہیں. تو جب آپ کا اگر آپ گریجویشن کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، اس کے فوراً بعد آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں، ڈیورنگ جو پی ایس سی آنرس کے دوران بھی آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ڈیلی بیس کے اوپر تقریباً 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ جو یہ ہماری جو ایک ون بک اسٹڈی ہے اس کو آپ کر لیں، جس کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا پورشن مختلف جو ہمارے سبجیکٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں پہلے، ان میں سے تھوڑا تھوڑا پورشن کر لیں. اس کے علاوہ آپ نیوز پیپر تو پڑھتے ہی ہیں، ہمارے ایگریڈینس وہ پتہ ہے آپ کو، ہاسٹل کے شروع میں ہی جب انٹر ہوتے تھے تو ایک بورڈ کے اوپر وہ نیوز پیپر تو ہوتا ہے جہاں پہ وہ پڑھتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر، تو وہ تو ہے. اس کے علاوہ آپ جو ذرا یہ سوشل جو میڈیا ہے اس پہ تو ہر بندہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہر شخص کا سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی اکاؤنٹ ہے، تو کوئی انفارمیشن آتی رہتی ہے وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی. وہ آپ اس کو آپ اسٹڈی کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے خبریں بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کریں. تو آدھا گھنٹہ آپ دے دیں، 40 منٹ آدھا گھنٹہ آپ ڈیلی بیس کے اوپر اگر دے دیں تو میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ 100% آپ جو ہے وہ ایگزام کلیئر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. موسم بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگریرین جو ہیں وہ 2-2 3-3 سال ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی جابز آئیں، وہ ادھر اپلائی کریں ایگریکلچر سیکٹر میں. اور نمبر آف اگریرینز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی 50 ہو یا 200 سیٹس آ بھی جاتی ہیں تو اس کے اوپر کمپٹیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ 2-3 سال مزید جو ہے وہ ویٹ انہیں کرنا پڑتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے جو ون پیپر ایگزامز ہوتے ہیں یا جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کی طرف ہمارے اسٹوڈنٹس کا ٹرینڈ کم ہے؟ اور کس طرح آپ ایڈوائز کریں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ جو ہے وہ جو بھی جدھر بھی آپ ایلیجیبل ہوں ون پیپر ایگزام، چاہے وہ پی پی ایس سی کے تھرو ہو چاہے ایف پی ایس سی کے تھرو ہو، تو ادھر بھی جو ہے وہ لازمی اپلائی کرنا چاہیے، اور نہ صرف اپلائی کر کے ٹیسٹ آنے کا ویٹ کرنا چاہیے بلکہ 2-3 ماہ جو ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ایف پی ایس سی میں کہ جہاں ریکروٹمنٹ پروسیس تقریباً 1.5 سے 2 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس میں کافی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپلائی کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بہت اہم یہاں پہ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا میں اپنے ایگریڈینس کے ساتھ. وہ یہ ہے، سب سے پہلے میں نے جو محسوس کیا یونیورسٹی میں جب ہم لوگ جاتے ہیں نا، تو ہم لوگ یونیورسٹی کو اپنا پرماننٹ گھر سمجھ لیتے. بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر سے ہم نے نہیں جانا، وہیں پر دل لگا لیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب نیا نیا یونیورسٹی میں گیا تو ایک ہمارا دکاندار تھا وہاں پہ مارکیٹ میں، شاپ کیپر تھا، اس نے کہا کہ یہ موسمی پرندے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ مسلسل کوئی نہیں رہتا. مجھے وہ بات اس کی بڑی اٹریکٹ کی، بات اس کی ٹھیک ہے. جب ہم لوگ سمجھتے ہیں نا ہم نے یہیں پر رہنا ہے، ہم ایک مائنڈ سیٹ کر لیتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، مختلف گروپس کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف تنظیموں کا، مختلف جماعتوں کا. اب ہم لوگ وہ ہماری جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہو جاتے ہیں، جو ہماری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں.
ہمارا بالکل اپنے جو کیریئر کی طرف، اپنے فیوچر کی طرف بالکل دھیان، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں نے محسوس کیا ہے کہ اب جو لوگ اس دور میں اپنے آپ کو سٹار سمجھتے ہیں وہ ہوتے بھی ہیں سٹار یونیورسٹیز میں. یقین مانیں کہ یونیورسٹی کے بعد وہ لوگ نظر نہیں آتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ 5-6 سال کو اپنی توانائیاں دے دیتے ہیں، اپنا سوشل سیٹ اپ اپنا، کہ یہاں بھائی ہم نے رہنا ہے، اور فلاں چودھری صاحب، فلاں گجر صاحب، فلاں بٹ صاحب، فلاں، ٹھیک ہے نا جی، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ اس میں پکا پکا اپنا دل نہ لگائیں. آپ یہی سمجھیں کہ آپ یہاں ایک مقصد لے کر آئے ہیں، ایک آپ کا ایک مقصد ہے یہاں پر آنے کا، آپ کے گھر والوں کی آپ سے امیدیں ہیں، تو آپ نے واپس اپنے گھروں کو ہی جانا ہے. وہاں پر جا کر آپ اپنے سوشل جو سیٹ اپ ہیں انہیں جتنا مرضی بڑا کریں، انہیں جتنا مرضی وسیع کریں، لیکن یہ جو 6 سال ہیں یا 4 سال ہیں، ان کو آپ انتہائی جان نثاری سے اور بہت زیادہ محنت سے اور اپنے آپ کو فلی انڈلج کر کے اس کو اپنے آپ کو فلی اس میں انوالو ہو کر یہ 6 سال گزاریں. تو پھر آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے اور سوری، اور آپ نے پھر آپ مختلف بکس کو بھی کنسلٹ کریں گے. ایگریکلچر کے علاوہ آپ ادھر ادھر بھی دیکھیں گے کہ مجھے وہاں بھی جاب کرنی چاہیے، وہاں کے لیے اپلائی کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ جی میرے اور بھی بڑے مقصد ہیں. تو جب آپ یہیں پہ اسی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ میرا بس یہ میری چدرا رہنی چاہیے یونیورسٹی میں چودھری ہوں بڑا، تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ بعد میں وہ آپ کا نہیں معاملہ ہوتا. تو اس لیے میں یہی کہوں گا اس حوالے سے کہ آپ لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ٹیمپریری طور پر سمجھیں، عارضی طور پر، اور وہاں پر آپ اپنی جو محنت ہے، اپنی توانائی ہے، وہ اپنی ایجوکیشن اور جو ایگریکلچر کے علاوہ جو دوسرے ہمارے سیکٹرز ہیں ان کی ایگزامس کی تیاری پر صرف کریں، اور مختلف جگہوں پر اپلائی کریں. ہمت مت ہاریں. بعض لوگ اپلائی کرنے سے بھی کتراتے ہیں، انہیں اپلائی کرنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے کہ جی نہیں ہونا نہیں ہونا، ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر آپ توکل رکھیں، کہیں نہ کہیں آپ کی قسمت میں ہو جاتا ہے. محنت ضروری ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے ایگریکلچر کے جو بھائی ہیں وہ اپلائی کرنا ہی گوارا نہیں کرتے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اپنے جو 25-30 سال کا عرصہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ جاب کے لیے جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، وہ اس میں اپلائی نہیں کرتے. تو وہ عمر گزر جاتی ہے تو پھر وہ اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اپلائی کریں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ جگہ بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ دیکھیں اور فیلڈز کو، تو ضرور آپ کی ہو جائے. محسن بھائی، یہ جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کا آپ کی کریکٹر بلڈنگ کے اندر، اس کا آپ کی پروفیشنل اچیومنٹس کے اندر کیا کردار ہوتا ہے؟ یونیورسٹی میں آپ یونیورسٹی لائف میں یا اسٹوڈنٹ لائف میں ایموشنل بیلنسنگ کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کنسٹرکٹیو وے میں کس طرح آپ کو وہ جو ایموشنل بیلنسنگ ہے آپ کی، وہ کنسٹرکٹیو وے میں آپ کو پروفیشنلی لیڈ کس طرح کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہاں، آپ اس کیا حوالے سے کہیں میں گے؟ یہ کہوں گا کہ جیسا ہمارے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں نا جی یونیورسٹی میں، ہمارے جو مختلف کلبز بنے ہوتے ہیں جی، ایگریرین کلب ہو گیا، ہمارے جو ڈیبیٹنگ کلب ہو گیا، ہمارے جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ادبی جو ہمارے وہ مختلف ہیں، آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. آپ ان لوگوں میں بیٹھیں. ہمارے جو مختلف جو آپ کلبز ہیں جو ہمارے سمجھ لیں کہ جو یہ نہیں کہ جو ہم نے پرسنل اپنے لیول پہ بنائے ہوئے، نہیں، جو یونیورسٹی لیول پہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو جوائن کریں. آپ میں سمجھتا ہوں آپ کی بڑی گرومنگ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ اپنے جو دوستی یاری ہے اس میں جب آپ لوگ بیٹھیں آپس میں گپ شپ کریں، تو آپ اپنا جو ٹاپک ہے وہ اکثر آپ اپنی بحث جو ہے وہ کسی اچھے سے ٹاپک پہ آپ کر لیں کہ جی اس ٹاپک پہ آج بحث کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں. کرنی چاہیے، میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گا بوریت لائف تو میں نے بھی نہیں گزاری. میں بھی کہوں کہ میں بڑا کوئی یہ تھا تو وہ تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سب کچھ چلتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے اپنی کریکٹر جو بلڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں، یا جو ہمارے مختلف جو ہمارے پروفیسرز ہیں، ہمارے جو یونیورسٹی کے ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی کمپنیز میں آپ ٹائم گزاریں. بہت اچھا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے،
بہت زیادہ ہمیں ان سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں ہمارے جو ٹیچرس ہیں، ہمارے سینئرس جو ہیں. تو ان چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ، میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ میچور لوگوں کی، بڑے لوگوں کی محفل بھی جوائن کریں تھوڑی دیر کے لیے. اپنے جو بزرگ ہیں، بزرگوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت زیادہ ایکسپیرینسز آپ کو ملتے ہیں. آپ وہ جو چیزیں آپ کو زندگی گزارنے کے بعد پتہ چلتی ہیں، وہ آپ کو کافی چیزیں ان کی کمپنی میں پلک جھپکنے میں پتہ چل جاتی ہے. وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو وہ کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے. اس حوالے سے آپ لوگ اپنی گرومنگ کریں تو محسن بھائی، میں چاہوں گا کہ کوئی ٹیک ہوم میسج جو آپ ہمارے آڈینس کو ڈلیور کرنا چاہیں، ہمارے اگریرینس کو، اور اسپیشلی جو ینگ اگریرینس ہیں جنہوں نے یا تو اپنا پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا ہے یا پھر وہ یونیورسٹی لائف کمپلیٹ کر کے اس کی تیاری میں جو ہے وہ مصروف ہے، تو ان کے لیے کوئی آپ کا ٹیک ہوم میسج؟ دیکھیں، میں جو میسج دوں گا نا، جو میں نے پہلے بولا تھا، سب سے میرا وہی لاسٹ پہ ہوگا کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا ہے. آپ کے اندر خدا تعالیٰ نے کیا ٹیلنٹ رکھا ہے، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے. جب آپ ٹیلنٹ اپنے کو ڈھونڈ لیتے ہیں نا، پہچان لیتے ہیں، پھر آپ بہت ترقی کرتے ہیں. اور اپنے انٹرسٹ کو، پھر اپنے دلچسپی کو، اپنے شوق کو، کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے وہ بھی، اور اپنا ٹیلنٹ بھی. میں یہی میرا میسج ہے کہ آپ لوگ خدارا اس چیز پہ فوکس کریں کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اب وہ کام کریں. کیونکہ اس طرح آپ کی زندگی بڑی پرسکون اور ایک سیدھے راستے سے ایک آپ کو ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس طرف جانا ہے. وگرنہ آپ یہی کریں گے، ایک جاب سے دوسری جاب، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور اب ہر جاب میں یہی کہیں گے میں سیٹسفائیڈ ہی نہیں، میں سیٹسفائیڈ نہیں. تو میں، یہ میرا میسج ہے، اس کو آپ لوگ پلیز اپنے پلے باندھ لیں، اور اس کو کان نکالیے گا مت ادھر سے سن کے، اپنے انٹرسٹ کو اور اپنے ٹیلنٹ کو آپ فوکس کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایگریرین ٹاکس کا ڈفرینٹ ڈسکشن کا جو ہے وہ بیسک پرپز بھی یہی ہے کہ جو ایک سکسیس سٹوریز ہیں، ہم نہ صرف ان کو آپ کے سامنے لائیں بلکہ جو اسٹرگلز، جو ڈفرینٹ فیزز انہوں نے فالو کر کے اپنے کیریئر میں اچیومنٹس کی، ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے موٹیویشن بن سکے، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اویئرنیس بن سکے، اور اس سے جو ہے وہ اپنے کیریئر کو پلان کرنے میں جو کنفیوژن ہے وہ جتنی منیمائز کر سکتے ہیں کر سکے. محسن بھائی، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی بزی روٹین سے جو ہے وہ آپ نے ہمارے لیے وقت جو ہے وہ نکالا. اس کے علاوہ ابھی آپ جاب سے ہی جو ہے واپس آئے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے ایگریرین کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ لائیو ہونا ہے، اپنے جونیئرز کے لیے جو ہے وہ لائیو ہونا ہے. تو آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی اس طرح کے جو اویئرنیس سیمینار ہیں، اویئرنیس ڈسکشنز ہیں، اویئرنیس پینل ڈسکشن ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ بھائی. آپ اسی طرح اس کو، کام کو جاری و ساری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے. اور میرا سب بھائیوں کو، سب کو بہت زیادہ سلام. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ.